السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے، نیا تو خیر نہیں ہے، بڑی دنیا اس پر ویڈیوز بنا چکی ہیں، بڑے لوگوں نے اس پر مطلب کہ اپنے اپنے رائے دی ہیں، خصوصاً علماء نے، لیکن میرے نظریے کے مطابق اس میں بہت سارے کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو میں دیکھتی ہوں، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اب ٹاپک تو بہت ہی لوگوں کے لیے انٹرسٹڈ ہے، وہ ہے دوسری شادی۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے، آپ باقی ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ کوئی شخص دوسری شادی کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ نے شادی کیوں کی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب اگر کوئی انسان کسی مسلمان کا دل جوڑ کے رکھے نا تو اس کا بے انتہا اجر ہے۔ اب یہاں پر میں دونوں طرف سے بات کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے ایک پسند کی شادی کی ہو یا ارینج میرج کی ہو، جس طریقے سے بھی، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، آپ کی بیوی آپ کو سنبھالنے والی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ ایک غلط انٹینشن یہ کہ بس دوسری شادی کا شوق ہے، دیکھیں شوق رب العزت نے، اللہ نے ہمارے لیے بہت کم رکھے ہیں دنیا میں۔ نیڈ ہے، ضرورت ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی بیوی اچھی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے اس کے، تو آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اب جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے بارے میں مطلب سوچ کے فیصلہ کریں، ایسے نہیں، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ جسٹ فار اے منٹ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا کسی کے پاس جواب ہو کہ کیا ابھی کے مسلمانوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو 4 کی پرمیشن ہے، پرمیشن میں اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشنز جانتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر انسان یہ سوچ لے، جس انسان نے دولت کے لیے شادی کی، جس انسان نے حسن کے لیے شادی کی، شہرت کے لیے شادی کی، پیسے کے لیے شادی کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشنز نہیں جانتا کہ آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ان انٹینشنز میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے؟ دیکھیں ہم فیکٹس پر بات کرتے ہیں، فیکٹ وہ کہ اس وقت ہمارے سوسائٹی میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں دوسری شادی کو پروموٹ کسی صورت بھی نہیں کروں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں آپ کو آپ کی ایک گھر کو چلاتے چلاتے بندے کی، جو گھر کا آنر ہوتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر کیوں علماء زبردستی اس چیز کو اچھالیں گے بھئی دوسری شادی کر لو، دوسری شادی یہ ہے، دوسری شادی یہ ہے؟ نہیں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس اتنا خرچہ ہی نہیں ہے کہ آپ 2 فیملیز کو افورڈ کر سکیں، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ پر من و سلوہ اتارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک مشقت کے ساتھ جوڑی اور ایک سبب کے ساتھ جوڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی منتھلی انکم 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اور آپ کے خواب ہیں 4 شادیوں کے، سو کہاں سے آپ کا کھلانے کا ارادہ ہے؟ اور پھر یہ بھی ایک میں چیز آپ کو مزے کی بتا دوں کہ اگر یہ فیکٹس نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور جس طرح مرد حضرات بولتے ہیں کہ دوسری شادی بہت ہی اچھے طریقے سے جائز ہے، جب مرضی دل کرے، جہاں مرضی دل کرے کر لو، اگر ایسا ہی سین ہو تو پھر یہ 99% جو دوسری شادیوں والے لوگ ہیں، یہ ڈپریشن، پریشانیوں کے شکار کیوں ہیں؟ پھر تو ان پر اللہ کی اتنی رحمت ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ
ہم جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے وقرے قسم کے لوگ دنیا میں ہونے چاہیے، بھی پتہ چلنا چاہیے دوسری شادی والا بندہ ہے۔ نہیں، آپ کی انٹینشنز اللہ دیکھ رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ دوسری شادی؟ اب یہ میں صرف میل لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہاں ایک مزے کی بات بتاتی چلوں۔ جو بندہ ایک بیوی کے ساتھ اس بات کا کر لے، وعدہ کر لے، دعویٰ کر لے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے یا وہ اس سے انس رکھتا ہے، اور وہ اس کو اس چیز کا یقین بھی دلا دے کہ تمہارے سوا میری زندگی میں دوسری کوئی عورت نہیں ہے، تو آپ نے پہلے ایک بندے کو ایک امید میں ڈالا، اور اگر آپ اس کے بعد آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک بندے کی امید بھی توڑ رہے ہیں۔ دوسری شادی ایسے نہیں ہوتی کہ ہمارا ارادہ بنا، ہمارا شوق ہوا تو ہم نے دوسری شادی کر لی۔ آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا۔ میری اپنی آنکھوں سے میں آئی وٹنس ہوں بہت سے لوگوں کی دوسری شادیوں کی، جو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں عورتیں سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مطلب کہ بہت کیئرنگ بیوی چاہیے۔ جو انسان کسی بھی انسان کی ناقدری کر کے اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے اس انسان کی زندگی میں بہتری نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ شادی کل زندگی نہیں ہے، پہلی کر لیں، دوسری کر لیں، شادی ہو جائے، محبت ہو جائے، یہ زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کے ویژنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ لوگوں کو نارملی بتاؤں تو انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا، کوئی جد و جہد کرنا، کوئی چیز انوینٹ کرنا کہ بھئی میرے مسلمانوں کو اس چیز کا فائدہ ہو، اس کی عمر جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ شادی ایک چیپٹر ہے زندگی کا، ایک پارٹ ہے، زندگی نہیں ہے کمپلیٹ۔ پھر ایک چیز اب میں دوسری شادی سے ریلیٹڈ عورتوں کے لیے، عورت کا مائنڈ اس طرح کا ہوتا ہے، دماغ، کہ وہ ایک وقت میں دو مردوں کو، ایک اچھی عورت ایک وقت میں دو مردوں کو نہیں سوچ سکتی۔ سوچنے سے مراد یہ کہ دو مردوں کو ایک وقت میں دل میں جگہ نہیں دے سکتی۔ اب جس بندے کے ساتھ بھی عورت شادی کر چکی ہے یا وہ جس کی بیوی ہے، اس کی دنیا ارد گرد ساری اس بندے سے جڑی ہوئی ہے اور اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ مردوں سے، اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنے لگ جاتی ہیں، اتنی محبت کہ وہ محبت بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ شرک ہے۔ اب شرک کس طرح ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ایک کہانی سی جو ہے نا، وہ داستان ان کی ہے جو کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہے، کہ جب وہ اپنے شوہر کے پاس تھیں تو وہ ان سے پوچھتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے، رات کے وقت نیا صاف ستھرا لباس پہن کر، اور ان سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے، تو اگر وہ کہتے کہ ضرورت ہے تو ٹھیک، اگر وہ کہتے نہیں ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہیں، اور وہی اپنا ایک جو ان کا کرتا جو مخصوص تھا وہی پہن کر ساری رات عبادت میں گزارتی تھی۔ کیوں؟ پرائیورٹی اللہ ہے، جاگنا اللہ کے لیے ہے، تھکنا اللہ کے لیے ہے۔ ہسبینڈ آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہے، ایک ضرورت ہے۔ جس طرح شوہر کے لیے بیوی ضرورت ہے، ویسے ہی بیوی کے لیے شوہر ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت آپ اس سے اتنی ہی اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں جتنی دنیا میں چاہیے۔ اتنی اٹیچمنٹ کرنا کہ عورتیں کہتی ہیں میرا ہسبینڈ مجھے کہہ دیتا ہے یہ فلاں کام کرو تو میں کرتی ہوں، یہ کہتا ہے تو میں نہیں کرتی ہوں۔ آپ کو سامنے والے بندے سے محبت اتنی رکھنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ آپ اگر ایک لیول آگے جائیں گی تو شرک ہے۔ اب یہاں پہ دوسری شادی کا فیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عورت شوہر سے اتنی محبت کرنے لگ جاتی ہے کہ شوہر اس کو اکیلا اپنے لیے چاہیے ہوتا ہے۔
میرا شوہر ہے، صرف میرا ہے، اب یہ غلط چیز ہے۔ آپ کو یہ والی طلب اللہ سے ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے آپ کو مجھے میرا شوہر کھانا پانی سب دیتا ہے، وہ میری زندگی کی ایک ضرورت ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے تو جاؤ کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے محبت اللہ کی چاہیے، عشق مجھے اللہ کا چاہیے، یہ اللہ کو کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ اللہ تو صرف میرا ہے۔ انسان کو آپ اس چیز میں باؤنڈ نہیں کر سکتے، پھر یہ شرک ہے۔ اور میں نے یہ چیز عورتوں میں نوٹس کی ہے کہ عورتیں بہت زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی ساری چیزوں کو زوال ہے، اور آپ کا عشق اس کے لیے ہونا چاہیے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ کبھی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ شوہر دوسری شادی کر لے، لیکن اگر انسیڈنٹلی کر لے تو آپ کے جو رائٹس ہیں اگر وہ آپ کو مل رہے ہیں کمپلیٹلی، چھوڑ دیجیے، بس ٹھیک ہے کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ میرا عشق اللہ کے لیے ہے۔ آپ جب اللہ کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتے ہیں، تو آپ کے کام اللہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے جد و جہد کرنے کی، لوگوں کے پیچھے دوڑنے کی کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، میرے شوہر نے ادھر کیوں دیکھ لیا، ادھر کیوں دیکھ لیا۔ آپ کا فوکس اللہ ہونا چاہیے، آپ کا فوکس اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر اگر آپ کا شوہر کوئی بھی برائی کرے گا، کہیں بھی جائے گا، کچھ بھی دیکھے گا، آپ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اس لیے اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں۔ شوہر پہ اتنا فوکس نہ کریں کہ آپ کی زندگی اسی میں برباد ہو جائے۔ آپ کے اگر بچے ہیں تو اس میں فوکس کریں بس۔ اور شوہر آپ کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کل کائنات نہیں ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت اللہ ہونا چاہیے، انسان کو دوڑ اللہ کے پیچھے لگانے